أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ زمر 65 نمبر آیت۔ اب اس آیت کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ، واو کے بعد لام، قاف دو نقطے والا جب آ جائے تو اس کو زبان کی جڑ اور لہات سے ادا کرنا ہے، اور دال میں پھر قلقلہ۔ وَلَقَدْ، قاقیقو ایسے یاد کرنا ہے، قاقیقو اق اق اق۔ وَلَقَدْ اوحیہ، او میں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش، او حی غیر مدہ، یا غیر مدہ، حا وسط حلق سے، اوحیہ، اوہیہ نہیں کہنا، اوہیہ، اوحیہ الیکہ، ای غیر مدہ، لئی لام کے بعد یا جو ہے اس یا کا نام ہے یا لین، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین ہوتی ہے، الیکہ۔ وَإِلَى الَّذِينَ، وَإِلَى الَّذِي، ذال زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی نوک سے، ذی ذو، ذال کو تبدیل نہیں کرنا ورنہ غلطی ہوگی، تبدیل حرف بحرف۔ اگر ہم نے زی پڑھا، اِلَى الَّذِينَ، زینہ پڑھا تو یہ زے بن گیا، بدل گیا، حرف جو ہے وہ عربی سے نکل کر جو ہے دوسری زبان میں چلا گیا، حرف کو تبدیل کر دیا۔ وَإِلَى الَّذِي، دال کے بعد یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر کی وجہ سے یا کا نام ہے یا لین۔ تجوید کا یہ اصول یاد ہونا چاہیے۔ وَإِلَى الَّذِينَ، نون غیر مدہ، مدہ اور غیر مدہ کی پہچان بہت ضروری ہے۔ من قبلک، من نون، نون ساکن کے بعد قوف جو ہے یہ 15 حرفوں میں سے ہے، پہلے سبق میں پڑھایا جا چکا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے، یہ وہ 15 حروف ہیں۔ پہلے حلق والے 6 حروف یاد کرنے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا اور غین، خا۔ پھر یرملون کے 6 حروف یاد کرنے ہیں، یرملون، یہ 6 حروف ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حلق والے 6 حروف آ جائیں تو اظہار ہوتا ہے، حلق والے 6 حروف آ جائیں تو اظہار ہوتا ہے، یرملون کے 6 آ جائیں تو ادغام ہوتا ہے، اور با میں با آ گیا 13واں حرف، 6 اور 6 12، 13واں حرف جو ہے وہ ہے با۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون کو چھوٹی میم سے بدل کے پڑھتے ہیں۔ یہ قاعدہ قانون بہت ضروری ہے، یہ یاد ہوگا تو انشاءاللہ پھر اخفا کی غلطی نہیں ہوگی۔ اور الف 14واں حرف ہے، تو 14 حرفوں کے علاوہ باقی 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد تو وہاں اخفا ہوتا ہے، تو یہاں ہم نے اخفا کیا۔ من قبلی کا نہیں پڑھا من، بلکہ پڑھا میاں قبلی کا، میاں قبلی کا، قاف زبان کی جڑ اور لہات، با میں قلقلہ، قب لی کا۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اس میں کوئی مدہ نہیں ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ، لَيَحَّا وسط حلق، با غیر مدہ، تو کو موٹا کرنا ہے، تا سے الگ کرنا ہے، لَيَحْبَطَنَّ، تنہ نہیں پڑھنا، توَنَّ، توی، تو، اوتو، ایتو، اوتو۔ یہ حرف یاد رکھنا بہت ضروری ہے ورنہ یہ غلطی ہوگی، تبدیل حرف بحرف۔ تو کو کسی نے اگر تا پڑھ لیا، لَيَحْبَطَنَّ پڑھا تنہ، تو یہ 2 نقطے والے تا سے تنہ بنے گا، تنہ نہیں پڑھنا، توَنَّ، لَيَحْبَطَنَّ، نون مشدد، قنہ ضروری ہے، عَمَلُكَ، عین وسط حلق سے، عَمَلُكَ، ان کو لمبا نہیں کرنا۔ وَلَتَكُونَنَّ، نون مشدد، غنہ ضروری ہے،
من الخاسرین، خا پر کھڑی زبر علی مدہ کے قائم مقام لمبا کیا گیا ہے، من الخاسی، ری کو لمبا کیا کہ را کے بعد یا ساکن آ گئی ہے تو یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا کا نام مدہ ہوتا ہے، تو یہاں من الخاسرین یہاں لمبا کریں گے، اس کو 5 الف تک بھی لمبا کیا جا سکتا ہے، اس یہاں کیونکہ وقف آ گیا تو وقف کی حالت میں اس مد کا نام ہوگا مد عارض وقفی، مد عارض وقفی، تو یہاں اس کو لمبا کیا گیا ہے من الخاسرین، اس کو کھینچ سکتے ہیں۔ اب اس کی قرات ہم دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ یہ آیت صحیح زبانی یاد ہو جائے، تجوید کے ساتھ زبانی اس کو پڑھا جائے اور قرات کے ساتھ پھر اس کی تلاوت کی جائے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔